اسلام جو ہے وہ آپ کے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے، باطن کو بھی بالکل سنوارتا ہے، عقیدوں کے لحاظ سے آپ کو صحیح کرتا ہے تو عمل، کیونکہ آمنو کے بعد فوراً وعملوا صالحات الصالحات، بالکل ہمارے ہاں صالح کا فارسی کا لفظ نیک استعمال کیا جاتا ہے، ستھرا، اچھا، پاکیزہ۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا ہر لمحہ خود اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لیے بھی، اسی لیے حقوق بھی رکھے، فرائض بھی رکھے۔ بالکل اگر میرے دوسرے پر حقوق ہیں تو اس کے مجھ پر بھی حقوق ہیں، بالکل اسی طرح دونوں کا ادا کرنا۔ اب معلومات نہیں ہے، سب سے بڑی کمزوری کہ دین سیکھا ہی نہیں، قرآن پڑھنا سیکھ لیا، زیادہ سے زیادہ نماز سیکھ لی، 2-3 مسئلے یاد کر لیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے آگے کی نہ بات ہی نہیں، جستجو بالکل نہ اس طرح ٹائم۔ دین کا علم حاصل کرنے کو شاید لوگ کمزوری سمجھتے ہیں کہ جی صرف جائز ناجائز کے مسئلے ہوں گے، حرام حلال کے، یہ پوری زندگی کا ضابطہ حیات، کوڈ آف لائف ہے آپ کا۔ اگر آپ نے بال سنوارنے ہیں یا ترشوانے ہیں، لباس پہننا ہے یا اتارنا ہے، اس کا بھی آپ کو پوری گائیڈنس دی گئی۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہینگر میں کپڑے لٹکانے کا رواج ہے، اسلام یہ کہتا ہے کپڑے اتارو تو لپیٹ کے رکھو، ورنہ شیطان پہنتا ہے۔ ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں، ہمارے دن شیطان کیسے پہنے گا؟ وہ جو چیز اس میں آ جاتی ہے، بستر جھاڑو، کپڑے جھاڑ کے پہنو، سوراخ میں انگلی نہ ڈالو کوئی کیڑا نہ ہو، یہ ساری باتیں کیوں سکھائی گئی ہیں کہ میری زندگی میرے لیے بھی فائدہ مند ہو اور میں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں تاکہ دوسرے بھی متاثر نہ ہوں۔ بالکل حضور اکرم صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے وہ کردار کے لحاظ سے بہت ہی پسماندہ ہو چکا تھا، یعنی ان کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ حیوانیت زیادہ ہو گئی تھی۔ ایسے معاشرے کو سنوارا، بات کرنی ہے تو سچی کرنی ہے، وعدہ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے، حقوق اور فرائض کی معلومات ہونی ہے، ادا کرنے ہیں، بڑے چھوٹے کا لحاظ ہے، تجارت کے اصول ہے، لین دین کے اصول ہیں، ساری چیزیں اس معاشرے کو سکھائیں۔ وہ معاشرہ اب دیکھیں کہ ان میں کتنی خوبی آ گئی۔ جب یہودیوں کے ساتھ علاقہ فتح ہو گیا تو طے ہو گیا کہ پیداوار میں تم اتنا حصہ ہمیں دو گے، اتنا حصہ تمہارا ہوگا۔ کوئی وفد کمیٹی نہیں، حضور ایک شخص کو بھیجتے ہیں، صرف ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، جاؤ ان کا حصہ ان کو دے دو اور اپنا حصہ لے آؤ۔ ٹھیک وہاں جاتے ہیں، وہاں کے یہودیوں نے اپنی عورتوں کا زیور جمع کیا، اس صحابی کو کہا یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں، ہم کسی کو بتائیں گے بھی نہیں، ہمارا حصہ زیادہ کر دو۔ اب وہ اکیلا شخص ہے وہاں، اس کا کوئی اور گواہ بننے والا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت تھوڑی سی بات ہے، پوری دنیا کی دولت دو گے تو میں ایک دانہ بھی کم زیادہ نہیں کروں گا۔ اب وہی بیان دے رہے ہیں کہ تمہاری یہی خوبی ہے جس نے تمہیں یہ عزت دی ہے، اسی وجہ سے تم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن فتح ہوا تو یہ محمد حسین ہیکل نے بھی لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں پہاڑ بن گئے سامان کے، اتنا سامان آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے رونے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا خوشی کا موقع ہے، اتنا سامان مال غنیمت آیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے میرے رونے کی وجہ نہیں جانی، یہ جو لوگ سامان لے کر آئے ہیں نا، ان کو دیکھو، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک تنکا نکال کے اپنی جیب میں نہیں ڈالا، دیانت کے ساتھ لے کے کیا آئے۔ بات ہے، سبحان اللہ میں خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ساتھی دیے ہیں۔ یہ تھا ہمارا معیار حلال کا، حرام کا، یعنی شبہ والی چیز سے بھی بچا جاتا تھا۔ اب وہ تصور ختم ہو گیا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال ہے یا حرام، بس کہے گا آنے دو۔ آنے دو، بالکل ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں، ہمارے حکمران ہوں، ہمارا عملہ ہو، ہمارے کارکن ہو، سیاست ہو، کوئی میدان لے لیجئے، آپ کہیں آپ دنیا کو دیکھ لیجئے کہ آسانیاں ہیں۔ ان کے ہاں اصول ہیں، لائن لگے گی تو لائن ہی لگے گی۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔
تو ہم لوگ حلال کو نہیں پہچانتے. مسلمانوں کی جو 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں، اس میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو عمل کر کے دکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر. اب ان کی زندگیاں دیکھیں، خلوت میں ہے یا جلوت میں. خلوت کا مطلب تنہائی میں ہے یا محفل میں ہے. ان سب کے ایک ایک عمل کو دیکھا جائے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار ہمیں دکھایا، بلکہ کہہ رہے ہیں ان سے، مخالفوں سے، کہ میں نے تم میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، تم نے مجھے ہر طرح دیکھا ہے، افلا تعقلون، تم عقل نہیں کرتے، تم دیکھتے نہیں ہو. تو تجارت ہو، کاروبار ہو، یا آپ کا گھر کا خاندانی معاملہ ہو، آپ کو حلال ہر شعبے میں، بالکل صرف یہ نہیں کھانے میں کہ جی میں یہ ذبیحہ ہے، ہر چیز میں دیکھنا ہے حلال کو. بالکل بالکل